أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے فیوزات و برکات کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما حقہ ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں سے استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، گزشتہ ایک پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور ماہ رمضان اور قرآن کے اور تلاوت قرآن کے آپس میں تعلق کے حوالے سے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل ہونے والے کچھ کلمات اور کچھ فرامین آپ صاحبان کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہم سب کے شامل حال رہیں تو ماہ مبارک رمضان کے آنے والے دنوں میں قرآن کریم کی آیات اور سورہ مقدس قرآن کریم کو آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ توفیق جتنی بھی حاصل ہوتی رہے گی اسی حساب سے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، جو سورہ پیش نظر ہے کہ جس کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، وہ سورہ مبارکہ حجرات ہے کہ جو قرآن کریم کا 49واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی 18 آیات ہیں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جہاں تک ممکن ہوا اس سورہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کیے جا سکیں۔ مومنین کرام، اس سورہ کے بارے میں کچھ بیان کرنے سے پہلے اور کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے تمہید اور مقدمہ کے طور پر کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے کہ جو انشاءاللہ ہماری آنے والی ابحاث میں اور آنے والے دروس کے دوران ہمارے پیش نظر رہیں گے اور یہ ہمارے مددگار بنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ جو قرآنیات میں اور تفسیر میں پیش نظر رہنا چاہیے اور جو عام طور پہ ہم طالب علموں کے پیش نظر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی اور سوروں کی تفسیر میں وارد ہونے سے پہلے دو مطالب کو عمومی طور پر جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیات قرآنی کے نزول کا مزاج کیا تھا، کس طرح سے آیات قرآنی قلب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ ایک یہ سلسلہ تھا کہ کبھی کوئی آیت نازل ہو جاتی اور اس کے بعد کوئی واقعہ رونما ہوتا، اس کے بعد کوئی حادثہ پیش آتا، آیت پہلے نازل ہو جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی واقعہ رونما ہوتا، کوئی سوال پوچھا جاتا، کوئی حادثہ پیش آتا، تو اس کے بعد وہ حادثہ اور وہ واقعہ اور وہ جریان جو ہے وہ تقاضا کرتا کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین پر کوئی آیت اتاری جائے، تو اس کے بعد کچھ آیات یا ایک آیت نازل کی جاتی۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ جن کے بعد آیات کا نزول ہوتا، یہاں پر ان کو علماء سبب نزول یا شان نزول کے ساتھ تعبیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیات کا شان نزول اور آیات کے اسباب نزول جو ہیں
وہ آیا بالکل انتہائی دقیق انداز میں ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے کہ جس طرح آیت کے نزول کا سبب بنی چیزیں اور اس کے بعد آیات نازل ہوئیں یا اس طرح سے ہمارے پاس آج اسباب نزول یا شان نزول کے بارے میں معلومات موجود نہیں ہے۔ علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جی ہاں، کسی حد تک ایسی روایات موجود ہیں کہ جن کا سہارا لے کر ہم شان نزول یا سبب نزول تک دسترسی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دقیق جو نظریہ یہاں پر علماء نے دیا وہ یہ ہے کہ شان نزول دقت کے ساتھ ہمارے پاس نہیں پہنچے اور ہمارے پاس دقیق انداز میں شان نزول کا سلسلہ موجود نہیں ہے، اور اگر شان نزول ہمارے پاس موجود ہیں بھی تو ان شان نزول کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مجعولات کہا جاتا ہے، کہ جن کی حقانیت ہمارے لیے اور جن کا حق اور سچ ہونا ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی شان نزول کی روایات کے درمیان ایسی روایات بھی موجود ہیں۔ شاید بہت سارے ایسے موارد بھی بیان کیے جائیں کہ شان نزول کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا اور اس کی جگہ کچھ ایسی داستانیں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں کہ جو جعل کی گئی ہیں، جن کو گھڑا گیا ہے، یا جن ہستیوں کے بارے میں اور جن شخصیات کے بارے میں ایسا آیت کا سلسلہ ہوا، ان شخصیات کے ناموں کو تبدیل کر دیا گیا۔ جس شخصیت کے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری، اس شخصیت کا نام تبدیل کر کے کسی اور شخصیت کا نام اس کی جگہ پر لکھ دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ شان نزول یا سبب نزول میں یہ جعل کا عنصر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جعلی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کہ آیات کے شان نزول کو یا سبب نزول کو جعل کیا گیا ہے، اور جن کے بارے میں آیات تھیں ان کے بارے میں یہ آیت کا وہ مرکزی کردار جو تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ کسی دوسری ہستی کا نام وہاں پر لکھا گیا۔ کئی علل اور کئی اسباب اور کئی عوامل اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اہم ترین اسباب اور اہم ترین عوامل جو ذکر کیے جا سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر سبب نزول یا شان نزول کے جعل کا عنوان اور جعل کا سہارا لیا گیا، وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ راوی نے اپنی علمیت کا اظہار کرنا چاہا اور اپنے آپ کو کسی حیثیت کا مالک جانا، اور اس علم کے اظہار کے لیے اور اپنی حیثیت کے اظہار کے لیے نزول کے مورد میں داستانوں کو جعل کیا گیا اور شان نزول کے طور پہ کئی داستانوں کو جعل کیا گیا۔ یا دوسرے عامل کے طور پہ جو مہم ترین عامل ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مرکزی اور محوری شخصیات ہیں، کہ جو حقیقت میں آیت کی مرکزی شخصیات ہیں، محوری شخصیات ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت یا یہ آیات اتاری ہیں، ممکن ہے کہ یہ راوی ان سے محبت کرتا ہو یا عین ممکن ہے کہ ان سے محبت نہ کرتا ہو، ان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہو، ان کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہو۔ تو ان دو اسباب کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا نام سبب نزول کی فہرست میں نہیں ہے، شان نزول کی فہرست میں نہیں ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام کو شامل کر دیا، یا کسی کو پسند نہیں کرتا تو اس کے نام کو وہاں سے ہٹایا اور اس کی جگہ اس ہستی کے نام کو وہاں پر شامل کیا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ این ممکن ہے کہ ایک نزول کی داستان ہے، نزول کا قصہ ہے، اور اس شخص کے نقصان میں ہے یہ قصہ اور یہ نزول کی داستان کہ جس سے یہ روایت کرنے والا محبت کرتا ہے۔ اگر وہ یہ داستان اور یہ قصہ اسی انداز میں بیان ہو جائے تو جو اس کا محبوب ہے یہ اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے فائدے میں نہیں ہے، لہذا راوی نے کیا کیا، اس کے نام کو سرے سے تبدیل کر دیا، یا سرے سے داستان کو ذکر ہی نہیں کیا، یا اس میں تبدیلی کر دی، کچھ افراد کو اور شامل کر دیا، کچھ افراد کو نکال دیا۔ یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے اسباب ہیں جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ شان نزول یا سبب نزول، یا وہ روایات کے جن میں سبب نزول اور شان نزول کو بیان کیا گیا ہے، کم ایسی روایات آپ تک پہنچی ہیں کہ جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ داستانیں نزول کے حوالے سے جو سوروں کے بارے میں یا آیات کے بارے میں بیان کی جاتے ہیں،
ان کے بارے میں ہم بہت مشکل کا احساس کرتے ہیں، بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے کہ صحیح اور سقیم کو تشخیص دیا جائے کہ یہ داستان نزول جو بیان کی گئی ہے یہ صحیح ہے، اور یہ داستان نزول جو بیان کی گئی ہے یہ سقیم ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے اور آسان کام نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ درایت کی ضرورت ہے کہ جس کے بعد انسان داستان نزول پر انحصار کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ اس کی داستان یہ ہے اور فلاں واقعہ میں نازل ہوئی، یا اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ ہماری تمہیدی گفتگو میں ایک مسئلہ ہے کہ جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ سبب نزول یا داستان نزول کے حوالے سے انتہائی دقت کی ضرورت ہے، اور یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، اور محققین نے، علماء نے، تفسیر اور قرآنیات میں کام کرنے والوں نے اس پر بطور خاص کتابیں لکھی ہیں، اور انتہائی دقیق مسئلہ ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو تمہید اور مقدمے کے طور پہ آپ سروران گرامی اور ناظرین محترم کی خدمت میں آج اپنی اس پہلی گفتگو میں جو سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی سورہ ہے، اور مکی اور مدنی سوروں کی تشخیص کے حوالے سے بھی بہت دقت کی ضرورت ہے، اور بہت سارے مطالب جو ہیں وہ علماء نے ذکر فرمائے، اور بہت سارے مطالب علماء نے بیان فرمائے۔ کئی راستے ذکر کیے جاتے ہیں، کئی طریقے بیان کیے جاتے ہیں، کئی وجوہات ذکر کی گئی ہیں کہ جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ قرآن کریم کا مکی سورہ ہے، اور فلاں سورہ جو ہے وہ قرآن کریم کا مدنی سورہ ہے۔ پہلے تو یہ ابھی سے عرض کیے دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ سورہ مبارکہ حجرات جس کی آیات کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے حوالے سے کچھ مطالب اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بالکل ابتدا میں یہ جان لیجئے کہ یہ مدنی سورہ ہے، مکی سورہ نہیں ہے، اس کو مدنی سورہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا شمار قرآن کریم کے مدنی سوروں میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن سوروں کو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن کریم کے مدنی سورے ہیں، اور کن سوروں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ سورے قرآن کریم کے مکی سورے ہیں۔ دو راستے، مجموعی طور پر دو راستے علماء جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، البتہ تفصیلات ہیں جو علوم القرآن کی جو کتاب قرآنیات کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا تفاسیر کے مقدمے میں جو بحثیں کی گئی ہیں ان میں تفصیلات موجود ہیں۔ ہم مختصر طور پہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دو راستے ہمیں یہ مدد فراہم کریں گے کہ ہم تشخیص دے لیں کہ فلاں سورہ مکی سورہ ہے اور فلاں سورہ کیا ہے، مدنی سورہ ہے۔ نمبر ایک اور پہلا راستہ یا پہلا طریقہ جو یہاں پر ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان روایات اور احادیث کی طرف رجوع کیا جائے جو سورہ کے نزول کے مقام کو مشخص کرتی ہیں۔ ایسی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہے جن میں نزول سورہ کا مقام مشخص کیا گیا ہے کہ کس جگہ پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے قلب سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ محل نزول سورہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جہاں پر مشخص ہو سکتا ہے۔ ایک یہ راستہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم مشخص کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ دوسرا راستہ جو احادیث کے ساتھ مربوط نہیں ہے، جن میں محل سورہ، محل نزول سورہ، بلکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ خود سورہ کی جو آیات ہیں، آیات کے مضامین میں غور کیا جائے، آیات کے مفاہیم اور معانی اور معارف میں غور کیا جائے۔ آیات کا انداز بیان کیا ہے، آیات کا لحن اور اسلوب بیان کیا ہے، اس کی طرف اگر ہم دقت کریں تو غالباً یہ ایک محکم سند کے طور پر ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اس سورہ کو مکی قرار دیا جائے اور اس سورہ کو مدنی قرار دیا جائے۔ خود آیت میں، خود سورہ میں دقت کی جائے، غور کیا جائے، اور اس کو سند کے طور پہ اپنے پیش نظر رکھا جائے، اور اس بنیاد پہ مشخص کیا جائے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ سورہ مدنی ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آیات کا انداز کس طرح ہمارے لیے مشخص کرے گا کہ اس سورہ کو جو ہے وہ مکی سورہ قرار دے اور دوسرے سورہ کو مدنی قرار دے۔ اس کے لیے
ہمیں تھوڑا سا مکہ اور مدینہ کے ماحول اور مکہ اور مدینہ کے محیط پر غور کرنا ہوگا، دقت کرنی ہوگی کہ مکہ میں جب آیات کا نزول ہو رہا تھا قلب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو مکہ کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، مکہ میں کون سے لوگ زندگی کر رہے تھے، مکہ کے لوگوں کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی بود و باش کیا تھی، یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ مکہ کا ماحول اور مکہ کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا، وہاں کے افراد کون سے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مدینہ کا معاشرہ کیسا تھا، مدینہ میں کون لوگ رہ رہے تھے، ان کا سوچنے کا انداز کیا تھا، ان کا طرز تفکر کیا تھا، ان کا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ اور رویہ کیسا تھا، یہ دو مختلف قسم کے معاشرے تھے، دو مختلف قسم کے ماحول تھے، اور دو بالکل ایک دوسرے سے جدا قسم کی فضائیں تھیں کہ جن میں آیات کا نزول ہوا۔ ایک مکی معاشرہ تھا اور دوسرا مدنی معاشرہ تھا، ایک مکہ کی فضا تھی اور دوسری مدینہ کی فضا تھی، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مکہ میں کون سی آیات اور کس طرح کی آیات اتاری گئیں اور مدینہ میں کس طرح کی آیات اتاری گئیں۔ چونکہ مکہ میں خاص طرح کے مسائل تھے، خاص طرح کی مشکلات تھیں، اور مدینہ میں اس طرح سے نہ تھا، بلکہ مدینہ میں یکسر مختلف ماحول تھا اور معاشرہ تھا، اور اس سے ان کے طرز تفکر کی بھی ہمیں پہچان ہو جائے گی۔ محلے اگر ہم اس معاشرے کے اور معاشرے کے رہنے والے افراد کے طرز تفکر کی طرف متوجہ ہو جائے، اور آیات جو سوروں میں اتاری گئی ہیں ان میں جو پیغامات دیے گئے ہیں، جو لحن اور انداز اپنایا گیا ہے، اس کو اگر دیکھیں تو ہم پھر سوروں کے نزول کے محل اور نزول کے مکان کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ سورہ فلاں محل اور فلاں مکان پر اتارا گیا ہے، اور یہ سورہ فلاں جگہ اور فلاں مکان پر اتارا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مکہ کا جو معاشرہ تھا یہ بت پرستوں کا معاشرہ تھا۔ مکہ میں کون لوگ رہ رہے تھے؟ بت پرست رہ رہے تھے، مشرک رہ رہے تھے، جو شرک کرتے تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ یہودی یا نصرانی جو ادیان الہی کے پیروکار تھے، وہ مکہ میں کوئی زیادہ اثر و رسوخ کے حامل نہ تھے۔ مکہ میں ان کی کوئی معاشرتی صورتحال ایسی نہ تھی کہ ان بت پرستوں کے مقابلے میں ان کی آواز پر جو ہے وہ کان دھرے جا سکیں، یا ان کی آواز کوئی اپنا اثر رکھتی ہو۔ اور وہ افراد کے جو چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ تورات کے ماننے والے ہوں یا انجیل کے ماننے والے ہوں، یہ با ایمان افراد، یعنی اس تناظر میں با ایمان افراد کے ادیان الہی کے پیروکار ہیں۔ مکہ میں اور مکی جو زندگی ہے اس میں ہمیں کم نظر آتے ہیں، یہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ نہ تو مکہ کے معاشرے میں جہاد کا کوئی عنوان تھا کہ کس سے جہاد کیا جائے اور کس سے مقابلہ کیا جائے، اور مکہ میں غالباً عام طور پر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستوں کے مقابلے میں تھے۔ پیغمبر کے مقابلے میں کون تھے؟ وہ افراد تھے کہ جو بت پرست تھے، اور چونکہ بت پرست مکہ میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تھے، لہٰذا مشرکوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ پیغمبر خاتم کا جو نقطہ اختلاف تھا وہ توحید اور وحدانیت خداوند متعال تھی۔ یہ مسئلہ تھا جو مکہ میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ مشرک مقابلے میں تھے، بت پرست مقابلے میں تھے، وہاں اصل وجود خدا یعنی وحدانیت خدا جو ہے اور خدا کی یکتائی، خدا کا ایک ہونا، مشرکوں کے مقابلے میں اس چیز کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا گیا تھا۔ لہذا مکہ میں جو اللہ رب العزت نے قلب پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات اتاری، اور جن آیات کو اتارا گیا ان میں جو موضوعات زیر بحث لائے گئے اور اللہ کی طرف سے جن موضوعات کو وہاں پر ذکر کیا گیا، وہ مبدأ و معاد سے متعلق تھے۔ مبدأ اور معاد، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کیسے دنیا میں آیا، انسان جب دنیا میں آیا تو اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو رزق دینے والا کون ہے، یہ مبدأ ہے۔
اور معاد کا مسئلہ، یعنی انسان اگر اس کو اللہ نے خلق کیا اور دنیا میں خدا نے اس کو بھیجا، تو اس جہان ہستی میں آنے کے بعد انسان کا انجام کیا ہے اور اس انسان نے کدھر جانا ہے، اس کا آخر کار کیا ہے جی، نتیجہ کیا ہوگا دنیا میں آنے کے بعد، مبدا اور معاد کا مسئلہ ان آیات میں پیش نظر رکھا گیا، یا شرک کی مذمت پر آیات کو اتارا گیا، شرک کو ان آیات میں پیش نظر رکھا گیا، اور ان آیات کے ذریعے جو پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ یہ ہے کہ شرک بالکل بھی اس کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر گناہ، ہر غلطی، ہر لغزش اور ہر خطا کو معاف اللہ رب العزت چاہے تو کر دے گا، لیکن جس گناہ کو ذرہ برابر بھی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی وہ ہے شرک کا گناہ، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح وہ آیات کہ جن میں گزشتہ امتوں کا تذکرہ ہے، کون سی امتیں کہ جو اللہ اور رسول خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں غضب الہی کا شکار ہوئیں، وہ غالباً آیات اس طرح کی جو آیات ہیں انہیں اللہ نے مکہ میں نازل فرمایا۔ یہ آیات مبدا سے متعلق، معاد سے متعلق، اور انسان کیا ہے جی کہ شرک کا مسئلہ، اور اس کے بعد انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں گزشتہ امتوں پر کتنا عذاب آیا اور کس طرح کا عذاب آیا، اس کو اگر بیان کیا گیا ہے تو یہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مکی زندگی میں پیغمبر پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی۔ لیکن اس معاشرے اور اس فضا سے یکسر مختلف تھا مدینہ کا معاشرہ اور مدینہ کی فضا۔ مکی فضا یہ تھی اور مکی فضا میں نازل ہونے والی آیات کی روش اور طریقہ یہ تھا۔ اس کے برعکس مدینے کی فضا اور مدینے کا معاشرہ اور مدینے کا ماحول کیا ہے؟ وہاں پر ایمان کی بات ہے، وہاں پر تقوی کی بات ہے، وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، اہل کتاب موجود ہے، بطور خاص یہودی وہاں پر آباد ہیں، اور ایسا معاشرہ کہ جہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، یہودی جہاں پر موجود ہیں، اور دوسری طرف سے مسلمان ان اصولی اور بنیادی مسائل کو اس مکی زندگی میں آیات الہی کی روشنی میں زبان مبارک خاتم الانبیاء سے سن بھی چکے ہیں، اور وہ مرحلہ اپنی مکی زندگی کا گزار بھی چکے ہیں۔ اب یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب یہاں پر عملی زندگی کے لیے رہنما اصولوں کی ضرورت ہے۔ وہ معاشرہ جو مکی زندگی سے یکسر مختلف معاشرہ ہے، یہ مدنی معاشرہ ہے، یہاں پر اہل ادیان الہی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، با ایمان لوگ موجود ہیں۔ یہاں پر اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اخلاقیات سے متعلق مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، آداب معاشرت سے متعلق مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، مثلا نماز کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جائے، روزہ کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جائے، زکوٰۃ کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ آیات کہ جو تورات میں یا انجیل میں یا عقائد اہل کتاب میں اور مسلمانوں اور اہل کتاب اور مشرکین کی جنگ کے بارے میں یا اصول اخلاقی کو بیان کرنے کے بارے میں یا مذہبی دستورات کو بیان کرنے کے بارے میں، واجبات اور مستحبات کو بیان کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ہیں وہ غالباً مدنی آیات ہے، وہ مدنی آیات ہے، چونکہ مدینہ کی جو فضا ہے وہ اب ان دستورات کی متقاضی ہے، وہاں پر ان دستورات کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان دستورات کو اتارا جائے۔ باصطلاح، یعنی اصطلاح میں شاید یہ کہا جا سکے، میں شاید کی تعبیر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، شاید وہ آیات کہ جو ہجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مکہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی طرف جو ہجرت ہے، وہ آیات جو اتاری گئی ہیں ہجرت کے بعد وہ مدنی آیات ہے، وہ مدنی۔ البتہ میں یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگوں نے، علماء نے یہاں پر زمانے کو معیار قرار دیا مکی اور مدنی آیات کی تشخیص کے لیے، بعض نے مکان اور جگہ کو معیار قرار دیا، اور بعض نے ہجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معیار قرار دیا، یعنی جو آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی
وہ مکہ میں نازل ہوئی، وہ مکی کا کہلائے گی، اور جو آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی آیت قرار دیا جائے گا۔ اب اگر اس معیار کو مانا جائے تو فرق نہیں کرتا کہ وہ آیت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے لیکن اطراف مکہ میں نازل ہوئی ہے، چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس معیار کو ماننے والے اسے کیا قرار دیں گے؟ مدنی آیت قرار دیں گے۔ اور وہ آیت کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، چاہے وہ مدینہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہے لیکن چونکہ مکہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو اس کو مکی آیت قرار دیا جائے گا۔ تو یہ 3 طرح کے معیارات یا 2 طرح کے معیارات علماء نے ذکر کیے، جس کی بنیاد پر یہ مشخص کیا جائے گا کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی آیت جو ہے اس کو ہم مدنی آیت میں سے قرار دیں گے۔ اس دوسرے نقطے کے بعد اب ہم یہ کہیں گے کہ ابتدا میں ہم نے اشارہ کی صورت میں یہ کہا کہ اس سورہ کی یعنی سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کو ہم کیا قرار دیں گے؟ اس کی آیات کو ہم مدنی آیات قرار دیں گے اور اس سورہ کو ہم مدنی سورہ قرار دیں گے، چونکہ ایک تو یہ کہ تقریباً مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ مدنی آیات ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک قول جناب ابن عباس سے منقول ہے کہ ان کی نظر میں اس سورہ کی جو 13ویں آیت ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس سورہ کی 13ویں آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بس عام طور پہ مفسرین اسے مدنی سورہ اور مدنی آیات قرار دیتے ہیں۔ اس مفسرین کی رائے سے ہٹ کر اگر ہم اس سورہ کے آیات میں جو مطالب اور جو مفاہیم اور جو معارف بیان ہوئے ہیں ان کی طرف اگر ہم دقت کریں تو بھی ہم یہ نتیجہ آسانی سے لے سکتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور اس کی آیات جو ہیں وہ مدنی آیات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو مفہوم اور جو پیغام اور جو معانی اور جو معارف اس سورہ میں ذکر کیے جا رہے ہیں وہ اس معاشرے سے بالکل بھی مناسب نہیں ہے جو مکی زندگی کا معاشرہ تھا اور جو مکہ کا محیط تھا، اس میں اس کی بظاہر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، چونکہ ابھی مکی زندگی میں بالکل جو بنیادی مسائل ہیں اسلام کے یعنی مبدا اور معاد کا مسئلہ، وہاں کے لوگ تو مبدا اور معاد میں مردد تھے، مبدا اور معاد کے حوالے سے جو ہے وہ تردید کا شکار تھے۔ تو ابھی مبدا اور معاد جیسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں وہ لوگ، اور ہم وہاں مبدا اور معاد کے مسائل میں سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ کے وجوب کو بیان کر رہے ہیں، روزے کے وجوب کو بیان کر رہے ہیں، یا دیگر جو اخلاقیات کے مسائل ہیں ان کو وہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ تو سرے سے مبدا اور معاد میں مردد ہیں، وہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں ابھی تردید کرتے ہیں اور ابھی ابتدائی مکی زندگی میں اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ کی عالمگیر جو رسالت ہے اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کر رہے، لہٰذا بالکل بھی مناسب نہیں تھا کہ اس معاشرے میں اور اس محیط میں وہ آیات اتاری جائیں کہ جو مکی زندگی میں اتاری گئی ہے، اور مکے میں ایک اچھے اور بہتر اسلامی اور ایمانی معاشرے کی تشکیل میں جو چیزیں ضروری ہیں مدنی آیات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے، اور اس کی جو ایک 13ویں آیت ہے اس کے بارے میں جناب ابن عباس سے قول منقول ہے کہ، اور اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی پیش نظر رہے کہ اس سورہ میں جو انداز تخاطب ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اور تقریباً آخر سورہ تک، اس سورہ کی 18 آیات ہیں اور آخری آیت تک جن کو مخاطب قرار دیا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صاحبان ایمان ہیں، صاحبان ایمان۔ اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ میں تو صاحبان ایمان کی اتنی بڑی تعداد تو نہیں تھی، انگشت شمار تھے وہ جو تھے ابتدا اسلام لا رہے تھے اور مومن ہو رہے تھے۔ تو مدنی زندگی میں اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے اس میں صاحبان ایمان جو ہے وہ کثرت سے تھے، اور آیت شروع سے لے کے آخر تک ایک آدھ مورد کے علاوہ یہاں پر انداز تخاطب جو ہے اور بلانے کا انداز جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ انہی کو مخاطب قرار دیا جا رہا ہے جو صاحبان ایمان ہے۔ بس اس سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ
سورہ جو ہے اور مدنی ہے، اور اس کے مکی ہونے کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے، صرف ایک آیت کے علاوہ جو 13ویں آیت ہے، اور ایک قول ہے کہ جو اس کو مکی قرار دیتا ہے۔ یہ ایک مختصر تمہید تھی جو آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کی گئی اور جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس سورہ مبارکہ حجرات کے بارے میں ایک تمہیدی گفتگو مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس کو سورہ حجرات کیوں کہا گیا۔ جو بھی سوروں کے نام رکھے گئے ہیں، یہ بھی قرآنک سائنسز میں یا قرآنیات میں باقاعدہ ایک بحث ہے کہ سوروں کے ناموں کا انتخاب کیسے ہوا اور کیا چیز باعث بنی کہ کسی سورے کو یہ نام دیا گیا اور دوسرے سورے کو وہ نام دیا گیا۔ آیا یہ توقیفی ہے یا توقیفی نہیں ہے، یہ قرآنک سائنسز کی اور تفسیر کی ایک مستقل بحث ہے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، ابھی ہم اس کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ سورہ حجرات، اس سورہ کو آداب اور اخلاق کا سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ حجرات کو سورہ آداب، سورہ اخلاقیات، یہ نام بھی اس کو دیا جاتا ہے اور اس نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ حجرات یہ جمع ہے حجرہ کی، حجرہ کمرے کو کہا جاتا ہے اور حجرات کمرے کی جمع ہے عربی زبان میں۔ کیوں کہا گیا اس سورہ کو سورہ حجرات؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت ہے اس سورہ کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ یہاں پر تذکرہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا، اور اس حجرہ کے اور کمرے کے تذکرے کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ حجرات رکھا اور اس کو سورہ اخلاقیات اور سورہ آداب بھی کہا گیا۔ اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ اور پیغمبر کا وہ مسکن، وہ انتہائی سادہ، جس کو علماء نے بیان کیا، تاریخ نویسوں نے بیان کیا، اور مٹی اور گارے کا بنا ہوا اور کھجور کی ٹہنی اور پتوں سے اور لکڑیوں سے بنی ہوئی چھت ہے۔ مومنین کرام، قرآن کریم کے 3 سورے، سورہ مائدہ، سورہ حجرات اور سورہ ممتحنہ، یہ 3 سورے ایسے ہیں قرآنی کہ جن میں حکومت سے متعلق مسائل کو عنوان کیا گیا ہے، یا معاشرت کے آداب کو اور اجتماعی مسائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ جن کی شروعات ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اس سورہ میں چونکہ کئی مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو اس کا تکرار ہوا ہے، تو اس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ حجرات میں ایک اسلامی معاشرے کا چہرہ ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ تو چونکہ کئی مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب اس سورہ میں موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ ایک اسلامی اور ایمانی معاشرے کی ترسیم کر رہی ہے اور ہمارے سامنے اس کے خد و خال کو واضح کر رہی ہے کہ کس معاشرے کو کہا جائے گا کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے اور یہ اسلامی معاشرے کا صحیح نمائندہ معاشرہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس میں کئی مسائل کو، اس سورہ میں کئی مسائل کو اور کئی چیزوں کو ذکر کیا گیا کہ جن کی طرف توجہ ہماری اپنی زندگی میں بھی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ جو اس سورہ میں بیان ہوا کہ خبردار کبھی بھی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہ کرنا، پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، بڑے واضح انداز میں اور بڑی سادہ سی زبان میں، کوئی اس میں جو ہے وہ ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، بالکل سلیس زبان میں، آسان زبان میں، آسان انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خبردار مومنوں، صاحبان ایمان، مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی سبقت لینے کی کوشش نہ کرنا۔ ادب یہ ہے، بارگاہ رسالت کا ادب یہ ہے، پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی خدمت میں، بارگاہ میں شرف یاب ہونے کا ادب یہ ہے کہ کبھی بھی ان سے سبقت لینے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کن کو تذکر دیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو بے ادب ہیں،
جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی رعایت نہیں کرتے، آداب کا خیال نہیں کرتے۔ سورہ حجرات میں ایک مسئلہ جو عنوان کیا گیا وہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت کے آداب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کے آداب ہیں، تو خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بھی آداب ہے۔ جو آداب کی رعایت نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو مؤدب اور آداب اسلامی کا خوگر قرار نہیں دے سکتا۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مؤدب ہوں اور مجھے بزم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کے آداب کا پتہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اس سورہ میں بیان ہوا۔ دوسرا عنوان کہ خود اس میں کئی چیزیں آ جائیں گی، تمسخر، مسخرہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خبردار اپنے مومن بھائی کا مذاق نہ اڑاؤ، اپنے مومن بھائی پر برا نام، کسی کا برے نام سے اسے یاد نہ کرو، بدگمانی سے اپنے آپ کو دور رکھو، تجسس اور جستجو، کسی کے تجسس میں رہنا، توہ میں لگا رہنا، اس کے بارے میں کرید کر باتیں پوچھنا، اس سے منع کیا گیا ہے، اور غیبت سے دوری کا کہا گیا ہے، اور اس سورہ میں ان چیزوں سے نہیں کی گئی ہے اور منع کی گئی۔ اخوت و برادری کا حکم دیا گیا ہے اس سورہ میں، اور بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکام کے پاسدار ہیں اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور پیغمبر کے عاشق ہیں، تو پھر آپ کو ہدایت بھی مل جائے گی، آپ کو نجات بھی مل جائے گی، اور یہ کہ اپنے اس ایمان کو ایک احسان کے طور پہ یاد نہ کرو کہ ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر، رسول پر، تو ہم نے احسان کیا، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا کہ مسلمان معاشرہ اور صاحب ایمان معاشرہ، مومنوں کا معاشرہ وہ ہے کہ جس میں لوگوں کو پیغمبر کے تابع ہونا ہے، خاتم الانبیاء کے تابع ہونا ہے، اور وہ معاشرہ اپنے آپ کو صاحب ایمان نہیں کہہ سکتا اور کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ جو یہ توقع رکھتا ہو کہ پیغمبر ان کی پیروی کرے اور پیغمبر ان کی تبعیت اور اتباع کرے۔ ایمان اور صاحب ایمان معاشرہ وہ ہوگا جس کے لوگ پیغمبر کی اتباع کریں گے، پیغمبر کی پیروی کریں گے، اور وہ بالکل بھی صاحب ایمان نہیں ہے معاشرہ جس کے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ پیغمبر ہماری اتباع کرے اور ہماری پیروی کرے۔ مومنین کرام، عرض ہوا کہ 3 سورے ایسے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ان کی شروعات ہوئی۔ سورہ مائدہ کے ابتدا میں ہمیں ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ سورہ مائدہ کی ابتدا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اپنے تمام عہد و پیمان کی پاسداری کرو جو تم نے خدا کے ساتھ باندھے ہیں، جو پیغمبر خدا کے ساتھ باندھے ہیں یا جو لوگوں کے ساتھ باندھے ہیں، ان کی وفا کرو۔ سورہ ممتحنہ کی ابتدا میں ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے صاحبان ایمان، میرے دشمن کو، اپنے دشمن کو اپنا سرپرست قرار نہ دو، اور حکم خدا سے سبقت لینے کی، حکم رسول خدا سے سبقت لینے کی کوشش نہ کرو۔ مومنین کرام، یہ ایک تمہید ہے اور ایک مقدمہ ہے جو سورہ مبارکہ حجرات کی نورانی آیات کے بیانات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس کا بیان کیا جانا ضروری تھا۔ اللہ رب العزت سے اپنے اور آپ کے لیے توفیقات خیر کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بنا کر کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کے فیوزات اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے ہمیں متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز توفیقات الہی شامل حال رہیں تو اسی سلسلے گفتگو کو سورہ حجرات کے حوالے سے آگے بڑھانے کے لیے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔